قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ جس کو قرآن شریف نے بیان فرمایا، اب یہاں قرآن کی روشنی میں سنیے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو موت اور زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا، نمرود مردود نے کیا کہا، نمرود مردود نے کہا قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم تو اس میں تعجب کیا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے مجمع میں سناٹا کہ یہ لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے، تو اس نے کیا کیا، دو قیدیوں کو بلایا، ایک وہ قیدی جس کو سزائے موت مل چکی تھی، سزائے موت، اور دوسرا وہ قیدی جس کو رہائی کا پروانہ مل چکا تھا، یعنی کہ تم زندگی پا گئے اور تم مرنے جا رہے ہو۔ تو مردود نے کیا کیا، جس کو زندگی ملی تھی، جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا اس کو مروا دیا، اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور کہا ابراہیم قال انا احیی و امیت، دیکھو میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں، اب تو مجھ کو رب مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مردود جو ہے بے وقوف ہے، اور اللہ دیکھیے بے وقوفوں کو بھی دنیا کی بادشاہت دے دیتا ہے۔ اے لوگوں، یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا بہت اچھی چیز ہوتی تو نمرود مردود کو بادشاہت اس دنیا کی نہ ملتی۔ بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ حکومت، اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد اچھے اچھے لوگ بیکار ہو جاتے۔ پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے، 22 لاکھ، آدھی دنیا پر، لیکن جب جاتے جاتے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ کبھی حاکم نہ بننا، کسی اسٹیٹ کا گورنر نہ بننا، میں نے بہت مشکل سے یہ وقت گزارے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ان پریشانیوں میں الجھ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا ایک ایک چیز کا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا وہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، کیوں کی ہے، وہ دیکھے گا تم میں کس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں، یعنی کہ وہ حساب لے گا کون اچھا کیا کون برا کیا۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں اچھی مل گئی اور اب اس کی قدر نہ کر پائے تو اس کا حساب بھی دینا ہے، بے قدری کی تو حساب دینا ہے، قدر کی تو حساب دینا ہے۔ تو کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے یہ، اب اس مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ اس لالچ میں نہ رہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے بندوں کی اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، وہ رزق دے گا چاہے جس حالت میں ہم رہیں۔ خیر، نمرود مردود نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اب تو مجھ کو رب مانو کہ میں نے ایک کو زندگی دے ایک کو موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میرا رب صرف انہی چیزوں پر قادر تھوڑی ہے۔ قال ابراہیم، پھر سے حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو، میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں کیا کرتا ہے، ڈبا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم رب ہو نا، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تم کہتے ہو سجدہ کرو، تو سنو سجدہ کروں گا، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو پچھم سے نکال کے بتا، میں تجھ کو سجدہ کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، اور اس کے سامنے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی جس سے وہ مکر نہیں سکتا تھا۔ اب ہزاروں لوگوں کے مجمع میں وہ بے عزت ہو گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، نادم ہوا، نادم نہ ہوا، پریشان ہوا۔ انانیت
से वो बिल्कुल बौखला उठा, तो अपने मशवरा कारों को बुलाया कि ये क्या बात है, ये क्या बात है। इब्राहिम ने कहा कि इब्राहिम ने मेरे रब की शान में तौहीन की है, इनको ये सजा होनी चाहिए, वो सजा होनी चाहिए, ये वो। जब जीत नहीं पाया, जवाब नहीं दे पाया, तो अब क्या है, मक्कारी पर उतर आए, गलत तरीके से अपने हुकूमत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात की बात है, लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं वो यहीं पर समझाना चाह रहा हूं, और उस चीज को समझाने के लिए इतना वाकया मुझे सुनाना जरूरी था। अब आप बताएं, हजरत इब्राहिम ने ये कहा कि मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू रब है तो पश्चिम से निकाल। ये क्या थी, ये कौन सी बात थी? ये दलील उलूहियत थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम ने कहा मैं तुझको सजदा कर दूंगा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, लेकिन तू पश्चिम से सूरज को निकाल दे। यानी कि इब्राहिम ये कह रहे हैं मेरा रब वो है जो पूरब से निकालता है, अगर तू निकाल पश्चिम से तो तुझको खुदा मान लूंगा, खुदा मान लूंगा। बताइए निकाल पाया था नमरूद? नहीं निकाल पाया। अब थोड़ी देर के लिए आप बताएं, अगर निकाल देता तो? निकाल देता तो क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब मानना नहीं पड़ता? क्या सजदा करना नहीं पड़ता? फिर लोगों के ईमान और अकीदे का क्या होता? लेकिन हजरत इब्राहिम जानते थे कि ये खुदा नहीं है, ये निकाल नहीं सकता है, लेकिन ये दलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुरान में मौजूद रही। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल हुआ, तभी तो ये आयत मैं आपके सामने में पढ़ रहा हूं कि इब्राहिम की दलील उलूहियत की रोशनी में वो खुदा है, दलील इब्राहिमी की रोशनी में वो खुदा है जो पश्चिम, पूरब के बजाय पश्चिम से भी सूरज निकाल दे। नहीं निकाला, लेकिन दिल पर हाथ रख के देखो, अपने नबी के मोजेजात को याद करो। वो तो न निकल पाया, लेकिन उसी डूबे हुए सूरज को मकाम सहबा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को देखा लेटे हुए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद हजरत अली के जानुए मुबारक पर सर रख करके आंख बंद करके लेट गए। है हजरत अली की क्या किस्मत है, सुभान अल्लाह, क्या शान है मौला अली की। आज ख्वाब में दीदार हो जाए तो क्या कहने। अली की शान ये है कि मुस्तफ़ा गोद में लेटे हुए हैं, अली मुस्तफ़ा की जियारत किए जा रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा कि उस दिन हजरत अली ने असर की नमाज अदा नहीं फरमाई थी। मेरे आका आराम कर रहे हैं, मेरे आका ने, हजरत अली ने आका को उठाया भी नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए। एक तरफ नबी की इज्जत है, नबी की शान में अदब और एहतराम है, दूसरी तरफ नमाज असर है। लोग इबादत करना हमें सिखाते हैं, सहाबा ने हमें हर चीज करके बतला दिया है। नमाज सबसे फर्ज और अहम चीज है, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बाद, क्योंकि जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत ना हो, नबी की बात तो दूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान ऐसा हो जो खाना काबा की जियारत की तौफीक अल्लाह उसको दे दे, रोजे की हालत में हो, मकाम इब्राहिम और खाना काबा के दरमियान में हो, सजदे कर रहा हो, और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाए और इस हालत में निकले कि वो अहले बैत का गुस्ताख हो, अल्लाह उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार देगा, वो जहन्नमी है। जब अहले बैत का बुग़्ज़ रख करके इंसान मरे तो वो जहन्नमी होता है। तो जो नबी का बुग़्ज़ लेकर के नमाज पढ़ रहा हो, जो नबी से हसद लेकर के नमाज पढ़ रहा हो, जो नबी की तौहीन रख करके नमाज पढ़ रहा हो, क्या उसकी नमाज होगी? नमाज सबसे अफजल इबादत है, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत उससे पहले जरूरी है, इसलिए कि बगैर मुस्तफ़ा की मोहब्बत के ईमान मुकम्मल नहीं होता है, और जब ईमान ही मुकम्मल नहीं तो उसके ऊपर नमाज ही फर्ज नहीं है। हजरत अली को भी पता है, अली हुजूर को देख रहे, सूरज अपने वक्त पे आता है चला जाता है, वो इंतजार किसी का नहीं करता है। हजरत अली कभी सूरज को देखते, कभी मुस्तफ़ा की सूरत को देखते। जब सूरज डूब गया तो हजरत अली को असर की नमाज ना पढ़ने की तकलीफ हुई, जिसकी वजह से आपके आंख से आंसू निकले, और ऐसे आंसू निकले, हाय हाय हाय,
کہ مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر جا کر کے گرے۔ جب چہرے مبارک پر آنسو گرے تو میرے آقا نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا علی کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر! آج ہم اور آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاتحہ میں گئے تھے اس وجہ سے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ مزار پہ گئے تھے اس لیے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ مہمان کے وہاں گئے تھے اس لیے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ گود میں لیٹے ہوئے اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، اس کے باوجود نماز کے قضا ہو جانے کی آپ کو تکلیف ہوئی تو آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ جب نکل آئے تو مصطفیٰ نے کہا میری وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے، اچھا بتاؤ علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے! اب علی تو صحابی تھے نا، آج 1400 سال کے بعد والے اگر وہابی ہوتے تو ان کا کیا کہنا ہوتا؟ ارے نبی کے قبض و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو قضا ہو گئی تو قضا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ چاہ لے تو میں اب بھی نماز ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! علی نے کہا ادا کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا تو وہی ڈوبا ہوا سورج جو پچھم میں ڈوبا تھا کدھر سے نکلا؟ پچھم سے نکلا۔ اب حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ دوستو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو پچھم سے نکال۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے انا بشر مثلکم، کیونکہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جس کے بارے میں ابراہیم نے یہ کہا، میں اس کو رب مان لوں گا جو پچھم سے سورج کو نکال دے گا۔ تو اے محبوب آپ نے پچھم سے سورج کو نکالا ہے، کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ آپ کو خدا نہ ماننے لگ جائے، کہیں آپ کی لوگ پوجا کر کے جہنم کے حقدار نہ ہونے لگ جائے، اس لیے آپ فوراً اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بشر کی پوجا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وجہ تھی، یہ وجوہات تھے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی۔ اور بھی بہت ساری وجہ ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ بات کو یہیں پر مکمل کی جائے۔ خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کا بھی معاملہ ہے۔ جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ منسوخ حدیثوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ہے۔ قرآن میں تو آیات متشابہات کو لے کر کے آتے ہیں اور حدیث سے منسوخ حدیثوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مصطفیٰ نے حدیث میں کہا ہے۔ جیسے ایک چیز میں اشارہ کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع کیا، شروعاتی ایام جب تھے تو بہت گنے چنے لوگ تھے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا کہ اتنے لوگ مسلمان ہیں۔ تو وہ کون مسلمان تھے؟ جو مسلمان ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ پہلے کافر تھے، یقیناً کافر تھے۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جو کافر کرتے ہیں وہ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنا، اس کے علاوہ ایک رب کو نہ ماننا، ایک رب کو چھوڑ کر کے انیک بتوں کی پوجا کرنا، رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کا اعتراف نہ کرنا، یہی سب کام تھے ان کے، غلط کام کیا کرتے تھے۔ جب کوئی مر جاتا ان کی بت بناتے، اس کو پوجتے، یاد کے لیے ان کو محفوظ رکھتے، یہ سارے کام تھے ان کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمایا تو موت تو اپنے وقت پر آتی ہے۔ جب شروع کے کچھ صحابہ جن کا انتقال ہوا، جو شروع کے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں جو تبلیغ دین فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیتکم عن زیارت القبور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قبرستان جانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ جب جانیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع فرمایا وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔
بات لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ پوری حدیث کے مفہوم کو نہیں رکھوں گا، صرف اس چیز کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، جیسے میں نے وہ آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم والی، یا دیگر آیتیں ایسی جو آیات متشابہات ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ ایسی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں مارکیٹ میں، لوگوں کے سامنے میں تبلیغ کرتے، دین و ایمان کو برباد کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے ان کی عادت ایک یہ ہے کہ منسوخ حدیث کو اٹھاتے ہیں جو شروعات میں اللہ کے رسول نے کبھی منع فرمائی تھی کسی چیز کے لیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع کیا، کیوں منع کیا یہ بھی تو آگے بتلائیں گے، آگے کی حدیث بھی تو پڑھیں گے۔ اچھا، ان کی ایک عادت اور ہوتی ہے گمراہ کرنے والے لوگوں کی، ایک تو عادت یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے میں دین کو پیش کرتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مشابہ والی آیتوں کو جس کا مطلب ظاہر میں مکمل طریقے سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو لے کر کے جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی آیت کو پڑھتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، جب اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، جب اس کا کام ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، تو اتنے کو لیں گے نا جتنے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جتنے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا اتنا لیں گے۔ جیسے میں نے وہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کے آگے والے حصے کو پڑھ لیتا بندہ، غور کر لیتا، تو بھی یہ نہ کہتا نبی ہماری طرح ہے۔ کیا آگے کہا لب نے؟ یوحا الی، آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ضرور ہوں لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بات جب آ گئی تو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی وہ میری طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آج کوئی ایسا کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا تمہارے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ کیا رب کا کلام تمہارے اوپر بھی نازل ہوتا ہے؟ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، یہ صحیح بات ہے۔ کب منع کیا؟ اور آگے کی حدیث کے ٹکڑے کو پڑھیں گے تو پھر یہ کنفیوژن رہی نہیں جائے گی، لیکن بات کو کھول کر کے بیان کرنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مکار لوگوں کی مکاری سمجھ میں آ جائے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے یہ چیز آپ سمجھ جائیں۔ اگر اتنا ہی پڑھ کر کے بات کو سمجھنا تھا تو قرآن میں 5ویں پارے کی ایک آیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز سے ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، دیکھیے اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان اتنی آیت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کیا زندگی میں وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ کیا کہے گا؟ میرے پاس دلیل ہے قرآن کی۔ کیا دلیل ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا میں ایمان والا ہوں، تو ان سے پوچھیں گے نا ارے کیوں منع کیا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو جب آگے کی آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے منع کیا، لیکن آگے بھی تو پڑھو، اس کی تفسیر بھی تو پڑھ کر کے بتاؤ کیوں منع کیا۔ اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول نے کن کو کلمہ پڑھایا؟ کافروں کو۔ تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا حضور سے پہلے، صحابہ میں ان کے ماں باپ یا ان کے اقربا، ان کے دوست یار جو کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر گئے، وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھے پھر؟ کافر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر گئے، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی صحابہ ہیں، صحابہ جن کے خاندان میں ان سے پہلے مرنے والے لوگ کون لوگ تھے؟ کافر تھے، مشرکین تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے شروع میں، کیونکہ شروع میں کوئی مومن ابھی انتقال نہیں کیا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں۔ اور بعد میں کیا فرمایا؟ فزوروها، اللہ کے رسول نے فرمایا اب جایا کرو۔ یہ بھی تو بتلاؤ۔
پہلے منع کیا کیونکہ کافروں کی قبریں تھیں، لیکن جب دیکھا صحابہ انتقال کرنے لگے، جب دیکھا مومن انتقال کر کے قبروں کے اندر جانے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تم کو تب منع کیا تھا، اب جایا کرو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں گمراہ کرنے والے لوگ، یہ پہلے منسوخ، اب یہ ناسخ حدیث آ گئی سامنے میں تو اب اس پہ عمل کریں گے نہ کہ منسوخ پہ عمل کریں گے۔ تو یہ مکاری کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے دین اور ایمان کو لوٹتے ہیں۔ ہر انسان قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جائے تو ہو گیا، پھر عالموں کا کیا کام ہے؟ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں، بدکاریاں ہوئی ہو، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا، دوبارہ پلٹ کر کے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ حدیث سنا دی گئی کہ حضور نے قبر پہ جانے سے منع کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ضرور اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں اگر وہ مومن ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق دے، اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں ہوئی ہو، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن، سنو حیدر مولا۔